اس کے بعد پھر ہم یعنی سارے 8 کے 8 بھائی ان کے بیڈ روم میں چلے گئے تھے. انہوں نے شفقت فرمائی. وہ مجھے کہتے ہیں تم میرے ساتھ بیڈ کے اوپر بیٹھو. میرے ساتھ بیٹھ گیا. پھر ظاہر ہے کہ احوال پوچھنے کے بعد مختلف چیزیں ڈسکس کی. انہوں نے کچھ نصیحتیں کی, کچھ گپ شپ میں باتیں ہوئیں, اور ظاہر ہے کہ وہ باتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں ان کو پبلکلی اس طرح ڈسکس بھی کیا جائے. بل جو ہماری لیے اہم چیزیں ہیں میں وہ ڈسکس کر لیتا ہوں. میں نے ان سے یہ بات پوچھی ایک کانٹیکسٹ میں. اب وہ کانٹیکسٹ میں بیان نہیں کروں گا کہ کیا وجہ ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں یعنی ان کے اندر حسد, دنیا کی محبت بنسبت عام لوگوں کے یعنی زیادہ پائی جاتی ہے. جیلسی فیکٹر. انہوں نے کہا جی میری بھی یہ آبزرویشن ہے کہ ایسے پایا جاتا ہے, اور اس کی وجہ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے. انہوں نے کہا اگر انسان خدا اورینٹڈ ہو تو کبھی انسان دنیا میں کسی منصب کے لیے, مال کے لیے ایفرٹ پٹ نہیں کرتا. اگر اس کو بالکل کھڈے لائن جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں, بالکل اسے سائیڈ لائن بھی کر دیا جائے تب بھی وہ اللہ کی رضا کی خاطر دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھتا ہے. تو ایک بڑی یعنی ایک اہم چیز انہوں نے اس حوالے سے ڈسکس کی. پھر وہ اسی ڈسکشن کے دوران انہوں نے کئی ایک احادیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بیان کی, اور خصوصاً مجھے یعنی نصیحت کرنے لگے کہ یار تم چونکہ اختلافی موضوعات کو ڈسکس کرتے ہو تو میٹھی گولی میں نا یہ بات کیا کرو. میں نے کہا کوشش تو کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا وہ سورہ آل عمران میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوتی, تیزی ہوتی, تو یہ آپ کے ارد گرد جو صحابہ کا جمگھٹا یہ آپ سے منتشر ہو جاتا. تو کہنے لگے چونکہ اختلافی موضوعات پہلے ہی اتنے کڑوے ہیں تو ان کو ذرا پازیٹیو انداز میں پیش کیا جائے تو بات لوگ ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں. پھر انہوں نے مثال کے طور پہ بات کی زاہد الراشدی صاحب کی. سرفراز خان صفدر صاحب جو دیوبندی عالم تھے, 95 ایئرس کی ایج میں فوت ہوئے ہیں کچھ عرصہ پہلے. ان کے بیٹے ہیں زاہد الراشدی, اور آگے ان کے پوتے ہیں عمار خان ناصر, وہ غامدی صاحب کے بڑے کلوز اسٹوڈنٹ بھی بن چکے ہیں. تو زاہد الراشدی صاحب کا ذکر کیا کہ وہ اپنے مخالف کے لیے بھی جب قلم اٹھاتے ہیں نا تو وہ اتنے سافٹ انداز میں لکھتے ہیں کہ وہ مخالف کو بھی یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ میرے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے, دشمنی نہیں کر رہا. تو کہنے لگے تم بھی اس چیز کا خیال رکھا کرو. میں نے کہا جی ایک خاص حد تک خیال تو رکھا جا سکتا ہے. اب میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ سیدنا عمر کو آپ ابو بکر نہیں بنا سکتے. ان کے مزاج کی وہ تیزی ہے کوئی ختم تو نہیں. اگر کوئی کر سکتا ہوتا تو نبی علیہ السلام کی مبارک صحبت تھی. ہر شخص کو اللہ نے ایک شاکلہ دیا ہے, وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا. اس طرح میرا بھی ایک شاکلہ ہے. البتہ ایک چیز کی گارنٹی ہونی چاہیے کہ آپ گفتگو کرتے ہوئے کسی کو گالی گلوچ نہ کریں اور غیر پارلیمانی, غیر مہذب الفاظ استعمال نہ کریں. باقی جو انداز بیان ہے وہ تو ہر شخص کا اپنا ہے. بلکہ سیدنا عمر تو کئی صحابہ کی انہوں نے آپ کو پتہ ہے پھینٹی بھی لگائی ہے, مار کٹائی بھی کر دیتے تھے. اور تلوار تو بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں. ذرا سا ان کو کسی پہ غصہ آتا تھا تو یا رسول اللہ اجازت دیں اس کی گردن اتار.